بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ وہ ہے جن کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا تھا۔ وہ عمر رضی تعالیٰ عنہ وہ ہے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرایا تھا۔ وہ عمر رضی تعالیٰ عنہ جن کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر رضی تعالیٰ ہوتے۔ عمر رضی تعالیٰ عنہ جن کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل لیتا تھا۔ وہ عمر رضی تعالیٰ عنہ جن کی بہادری پر یہودی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر عمر رضی تعالیٰ 10 برس اور حکومت کرتے تو پوری دنیا پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نافذ کروا دیتے۔ وہ عمر رضی تعالیٰ عنہ جو آج ہمارے کریم آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں آرام فرما رہے ہیں۔ 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ کاندھوں پر راشن رکھ کر بوڑھی عورت کے گھر پہنچا اور کہہ رہا تھا اللہ پاک سے میری شکایت نہ لگانا۔ وہ صرف پیارے عمر رضی تعالیٰ عنہ ہی تھے جو ریاست مجرموں پر رحم کرتی ہے۔ وہاں کی بے گناہ لوگ بڑی بے رحمی سے مرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو شخص اپنا راز چھپاتا ہے وہ اپنا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ غصے کے وقت انسان کے اخلاق کا صحیح پتہ چلتا ہے۔ محمد کے صحابی کا وہ شانہ یاد آتا ہے، بدل کے بھیس گلیوں میں وہ جانا یاد آتا ہے۔ اس دور کے مائیں جب آٹے کو ترستی ہیں، عمر رضی تیری خلافت کا وہ زمانہ یاد آتا ہے۔ خدا سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو اس کی عظمت کا علم رکھتے ہیں۔ اچھے لوگوں کو آزمانے کی کوشش نہ کرنا کیونکہ اچھے لوگوں کی مثال ہیرے جیسی ہے۔ جب تم انہیں ٹھوکر مار دو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں لیکن پھسل کر تمہاری زندگی سے دور چلے جائیں گے۔ کم کھانے میں صحت ہے، کم بولنے میں سمجھداری ہے اور کم سونے میں عبادت ہے۔ توبہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھا کرو کیونکہ وہ سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں۔ مجھے اس دن سے خوف آتا ہے جب کفار اپنے باطل پر ہونے میں فخر محسوس کرنے لگیں اور مسلمان اپنے ایمان پر شرم محسوس کرنے لگیں۔ جس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ رعایا حکمرانوں کے نقش قدم پر چلتی ہے۔ ہر شے کا ایک حسن ہوتا ہے اور نیکی کا حسن یہ ہے کہ فوراً کیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی خلیفۂ اولین حضرت ابو بکر صدیق رضی کے بعد مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے۔ ان کے دور میں اسلام میں مملکت 28 لاکھ مربع میل کے رقبے پر پھیل گئی۔ ایک مرتبہ وہ مسجد میں ممبر رسول پر کھڑے خطبہ دے رہے تھے کہ ایک غریب شخص کھڑا ہو گیا اور کہا کہ اے عمر ہم تیرا خطبہ اس وقت تک نہیں سنیں گے جب تک یہ نہ بتا دو کہ یہ جو تم نے کپڑا پہنا ہوا ہے وہ زیادہ ہے جبکہ بیت المال سے جو کپڑا ملا تھا وہ اس سے بہت کم تھا۔ تو عمر فاروق رضی نے کہا کہ مجمع میں میرا بیٹا عبداللہ موجود ہے۔ عبداللہ بن عمر کھڑے ہو گئے۔ عمر فاروق رضی نے کہا کہ بیٹا بتاؤ کہ تیرا باپ یہ کپڑا کہاں سے لایا ہے، ورنہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے میں قیامت تک اس ممبر پر نہیں چڑھوں گا۔ حضرت عبداللہ رضی نے بتایا کہ بابا کو جو کپڑا ملا تھا وہ بہت ہی کم تھا، اس سے ان کا پورا کپڑا نہیں بن سکتا تھا اور ان کے پاس جو پہننے کا لباس تھا وہ بہت خستہ حالت ہو چکا تھا،
اس لیے میں نے اپنا کپڑا اپنے والد کو دے دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقے کا حکم فرمایا۔ اس وقت میرے پاس کافی مال تھا۔ میں نے کہا کہ اگر کسی روز میں حضرت ابو بکر صدیق رضی سے سبقت لے جا سکا تو آج کا دن ہوگا۔ میں نصف مال لے کر حاضر ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر والوں کے لیے کتنا چھوڑا ہے؟ عرض گزارش ہوا کہ اس کے برابر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اپنا سارا مال لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر صدیق رضی، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ عرض گزارش ہوا، ان کے لیے اللہ اور ان کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ میں نے کہا، میں ان سے کبھی نہیں بڑھ سکتا۔ جب حرام اور حلال دونوں جمع ہو جائیں تو حرام غائب ہوتا ہے، چاہے وہ تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو۔ اپنی تندرستی کے زمانے میں ہی اپنی بیماری کے زمانے کے لیے توشہ تیار کر لو اور اپنی زندگی میں اپنی موت کی تیاری کر لے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے سنا، اگر تم اللہ تعالیٰ پر توکل کرو جس طرح اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں اس طرح روزی دے گا جس طرح وہ پرندوں کو روزی دیتا ہے۔ وہ صبح بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس لوٹتے ہیں۔